بلا تاخیر میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر عالم بعمل مفتی اعظم محترم المقام مفتی محمد ابوبکر سیالوی صاحب، اور میں ایک چیز کا ان کا بڑا فائن ہوں، بڑا فالور ہوں، اور وہ کیا ہے اس کا جواب میں شعر کی صورت میں دیتا ہوں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول چڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول چڑھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے محبت سے، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم، ولیدک رسول اللہ جارک بی ذا الکریم تجلی باسم منتقم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا صدر و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک محفل ماہانہ درس قرآن کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنے دربار رمضان میں قبول و منظور فرمائے۔ محتشم سامعین، انتہائی توجہ کے ساتھ آج کا جو موضوع ہے اس کو سماعت کیجیے گا۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور آج کے موضوع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا جو حکم ہے وہ آل رسول اولاد علی جو ہمارے شاہ صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس حوالے پر اور اس پر گفتگو کی جائے، تو اس پر میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ رضوان کے ذات اقدس پر لوگ زبان کھولنے سے اور اس جسارت کی کرنے سے بالکل گھبراتے نہیں، کتراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، اور احساس تک بھی نہیں کیا جاتا کہ اپنی زبان کو کن ہستیوں کے بارے میں کھولا جا رہا ہے۔
وہ مقدس ہستیاں کہ جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں کسی کو بھی میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جیسے بندہ کسی کو خوف دلانے کے لیے کہتا ہے خدا کا خوف کر، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو، بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہو، تو بندہ کسی کو کہتا ہے خدا کا خوف کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سرکار نے کہا اللہ کا خوف کرو، حیا کرو، شرم کرو۔ کس بارے میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں۔ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلے تو لوگ اس کا حیا کرتے ہیں، جنہوں نے ہر جنگ کے اندر، ہر میدان جنگ میں میرا ساتھ دیا، میرا ساتھ نبھایا، ان کے بارے میں ہمیں حیا کرنا، اللہ کا خوف کرنا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن پر انسانی عقل تنقید کرنے کا سوچے گی، لیکن شریعت روکے گی کہ تم نے تنقید نہیں کرنی۔ اگر تنقید کا مقام ہو ہی نہیں، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، سرکار جانتے تھے کہ کچھ لوگ ایسا کریں گے، ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا دماغ ان کو مجبور کرے گا ایسا کرنے پر، لیکن سرکار نے فرمایا ایسا کرنا نہیں۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ فرمایا من احبهم فبحبی احبهم، فرمایا ان کو نہ دیکھنا، مجھے دیکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ ان کا حیا کرنے سے پہلے مجھے دیکھنا، ان کے منہ سے پہلے میرے منہ کو دیکھنا۔ فرمایا ان سے محبت ہوگی تو میرے پیار کی وجہ سے ہوگی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا، فرمایا اس بدبخت کے سینے میں پہلے میں محمد کا بغض ہوگا۔ بلا وجہ نہیں صحابہ کا بغض زبان پہ آتا، بلا وجہ نہیں صحابہ کا بغض بندے کے دل میں آتا۔ بغض اس وجہ سے آتا ہے کہ پہلے بغض رسول آتا ہے، پھر بغض صحابہ آتا ہے۔ بغض صحابہ تب آیا جب پہلے بغض رسول ہوا، تو سرکار نے فرمایا کہ میری محبت سینے میں بناؤ گے تو لازماً صحابہ کا پیار بھی تمہارے دل میں ہوگا۔ گھر کا پالتو کتا بھی اپنے مالک کے یار کا، دوست کا احترام کرتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا اپنے محبوب کے یاروں کا احترام نہ کرے۔ ملتان کے ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی تھی، اب فوت ہو گئے۔ فرماتے تھے کہ میں ایک دوست کے گھر گیا، انہوں نے بڑے بڑے کتے پالے ہوئے تھے، دور سے دیکھا نا تو کتوں نے مجھے بھونکنا شروع کر دیا، اچھل اچھل کے آنے لگے، مجھے جو ہے کاٹنے کے لیے، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے دور سے اچھل اچھل کے آنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس اپنے ساتھی کو آواز دی جس کے گھر میں گیا تھا، وہ آیا اور اس نے یوں میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ اب ہم کتوں کے پاس سے بھی گزرے تو کوئی بھی نہ بھونکا۔ میں نے ساتھی سے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے تو مجھے دور سے دیکھا تو بھونک رہے تھے، اب پاس سے بھی گزرا ہوں تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ مالک نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اس وجہ سے نہیں بھونک رہے کہ ان کتوں نے دیکھ لیا ہے کہ مالک کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کم از کم حیا اس بات کی تو ہو کہ جس ذات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، ان ہستیوں کا احترام کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور عقیدے کا یہ مسئلہ ہے ذہن میں رکھنا، منصب نبوت کے بعد مقام نبوت بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بہت عرفہ والا ہے۔ منصب نبوت کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ مقام صحابی ہے۔ صحابی کا مقام اتنا بلند ہے تو کل جہان کے غوث، قطب، ابدال سارے ولی مل جائیں، ہزاروں سال تک عبادتیں کرتے رہے، سجدے پہ سجدہ کرتے رہے، ریاستیں کرتے رہے، ایک سیکنڈ بھی اللہ کی عبادت سے منہ نہ پھیرے، یہ سارے ہزاروں مل کر، کروڑوں مل کر، کروڑوں سالوں کی عبادت لے کر بھی کسی صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میں نے جوش کتابت میں نہیں کی، عقیدے کا مسئلہ ہے، اور کسی بھی طبقہ فکر کے شخص سے جا کے یہ مسئلہ پوچھو، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جن حضرات کو ایمان کی حالت میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے کا شرف ملا اور پھر اسی پہ ان کو موت نصیب ہوئی، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں
ہزاروں غوث و قطب ان کی برابری نہیں کر سکتے. یہ بارگاہ نبوت میں بیٹھنے کا فیض ہے، اور بارگاہ نبوت کے اندر اٹھنے بیٹھنے سے یہ مقام ملتا ہے. جنگ احد کا موقع تھا، عمر بن ابشیس ایک شخص تھا کافروں کا، مسلمانوں نے ان سے قرضہ لیا ہوا تھا. صحابہ جنگ احد میں چلے آئے. بات پہ غور کرنا توجہ سے. صحابہ جنگ احد میں آئے. وہ شخص عمر بن ابشیس صحابہ کے گھر آیا قرضہ لینے کے لیے. جس گھر میں بھی جاتا وہ کہتے گھر والے گھر میں نہیں احد میں گئے ہیں. جس گھر میں آتا وہ کہتے مرد گھر میں نہیں احد میں گیا ہے، احد میں گیا ہے. وہ حیران ہوا کہ ہر گھر سے ایک ایک بندہ جس کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ احد میں گیا ہے، احد میں گیا ہے. احد میں ہو کیا رہا ہے؟ تو اس نے پوچھا نا تو گھر والوں نے بتایا احد میں جنت تقسیم ہو رہی ہے. اب اس نے سوچا کہ میں بھی جاؤں. اب جب یہ جانے لگا آگے صحابہ کا لشکر دشمنوں کے سامنے کھڑا جو ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے. جب یہ دور سے آتا ہوا یہ شخص دکھائی دیا، یہ ابھی جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نہ اسلام لایا تھا، کافر تھا. تو صحابہ نے دور سے پکار کے کہا الیک انا یا عمر، اے عمر ہمارے نیڑے نہ آنا، قریب نہ آنا، آج ہمارا مقابلہ پار والوں سے ہے. تو ہمارے مدینے کا رہائشی ہے، یہ نہ ہو کہ تو بھی ان کے ساتھ مارا جائے. ہمارے نیڑے نہ آنا، دور رہنا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو ایک دفعہ. جب پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ ہر گھر سے بندہ احد میں آیا، احد میں ہو کیا رہا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد میں جنت بانٹی جا رہی ہے. اس کے ذہن میں اثر کر گیا. اب اللہ کی بارگاہ اقدس سے یہ جملہ اس پہ اثر انداز ہوا. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر جنت بانٹی جا رہی ہے تو مجھے بھی لائن میں لگا دو، میں بھی جنت کا حصول کروں، جنت حاصل کروں. سرکار نے کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، کفر کو چھوڑنا پڑے گا. کلمہ پڑھا، کفر کو چھوڑا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، میدان جنگ میں شامل ہو گیا. اب کتنی دیر لگی ہوگی جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے. اس نے لڑائی میں شامل ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا اور اس دوران دشمن کا تیر لگا، جان اس کی پرواز کر گئی، روح فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. اب یہاں پہ علماء بولے کہ اس بندے نے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا وقت ہی نہیں پایا، نماز تو ایک نہیں پڑھی. وقت آتا تو ضرور پڑھتے نا، نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ بھی ایک بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، زکات بھی نہیں، عادت نوش کر گئے. لیکن اس صحابی کا مقام جس کی نماز ایک بھی نہیں پڑھی گئی، صرف کلمہ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے. اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کل دنیا کے غوث قطب ابدال یہ سارے مل جائیں، تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، اس صحابی کے بھی قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. مقام کہاں سے ملتا ہے؟ مقام ملتا ہے بارگاہ نبوت سے. اور یہ قاعدہ قانون یاد رکھ لینا، اہل سنت کسی کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم کسی کا احترام اس کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کو نسبت ہے ایمان کے ساتھ، ایمان بھی ہو ساتھ نسبت ہو، تو اس چیز کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مانا اس وجہ سے نہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، نہیں، اس وجہ سے مانا کہ انہوں نے حضور پہ ایمان لائے، اور اس وجہ سے مانا کہ انہوں نے قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا، قربانیاں دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہے. حضرت عمر کو مانا ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، حضرت عثمان کو مانا تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، مولا علی کو بھی مانا تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، ہم نے جن کو بھی مانا ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، نسبت رسول کی وجہ سے. اور آج جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانا، اس وجہ سے نہیں مانا کہ ابو سفیان کا بیٹا ہے. اگر امیر معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھتے، حضور پہ ایمان نہ لاتے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، علماء اہل سنت کا کلمہ نوکر ہوں، خادم ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، ہم معاویہ کا نام عزت سے نہ لیتے. انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، میرے نبی کے صحابی بھی بنے، حضور کے نوکر بنے، حضور کے غلام بنے. اس نوکری اور غلامی کی وجہ سے آج بھی جب اہل سنت ان کا نام لیتے ہیں تو حیا سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں.
نظر سے بھی اس مضمون کو نہ دیکھیں کہ ہم ذکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت علی میں کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ جو شخص مولا علی کی دشمنی میں آ کر ذکر امیر معاویہ کرتا ہے اس شخص کا بھی ایمان پورا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہم دشمنی علی میں اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے تو ہرگز وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ ہوگا جس نے ذکر امیر معاویہ اس واسطے کیا کہ ہم نے ان کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے رسالت مآب کو دیکھا ہے، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا کہ ان سے نسبت ہوئی، نسبت کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد حضور کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ اس شمولیت کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ بات دوسری طرف سے بھی اپنے ذہن میں بٹھانا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے یہ شرف اور یہ سعادت بخشی 5ویں پشت میں، کتنی پشت میں؟ 5ویں پشت، ماں کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں، باپ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے سیدنا امیر معاویہ کا شجرہ اللہ کے نبی سے جا کے ملتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی 5ویں پشت میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان بنتے ہیں، ماں کی جانب سے بھی اور باپ کی جانب سے بھی وہی دادا جان بنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ لیکن ہم صرف نسب کا نہیں نا، ہم نسب کے ساتھ احترام اس وجہ سے ہے کہ ایمان بھی لائے، حضور کی غلامی اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ اسلام لے آئے، لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس وقت ان کے باپ ابو سفیان انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ان کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات اتفاقی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جس وقت مکہ فتح ہو گیا اس وقت ابو سفیان خود بھی ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے۔ اگر پچھلا اسلام اور ایمان ہو تو پھر یہ ہوگا کہ اب انہوں نے اپنے ایمان کو، اسلام کو ظاہر کیا، لیکن اگر دوسری بات ہو تو یہی ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اگلی بات بڑے توجہ سے سمجھنا، فتح مکہ کے فوراً بعد ایک جنگ ہوئی جس کو کہا جاتا ہے جنگ حنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حنین کی طرف چلے۔ اب جو صحابہ حضور علیہ السلام یہاں سے لے کے گئے تھے وہ 10,000 مدینہ سے مکہ پر گئے تھے، حضور کے ساتھی تھے، 2,000 مزید اسلام لے آئے تھے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگوں نے کلمہ پڑھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نئے لوگ اسلام لائے۔ یہاں سے قافلہ جب جانے لگا نا حنین کی طرف، تو اب یہ جو نئے اسلام لانے والے تھے ان کے دل میں ایک ولولہ تھا، جذبہ تھا قربانی کا، حضور علیہ السلام کی ذات پر قربان ہونے کا۔ انہوں نے باقیوں سے کہا یار تم نے تو پہلے ہی بڑی خدمت کر لی ہے، بڑی نوکری کر لی ہے، بڑا حضور کا ساتھ نبھایا ہے، اب تم یہ موقع ہمیں دو، جنگ میں جاؤ تم بھی آؤ لیکن فرنٹ لائن پہ لڑنے کا موقع ہمیں دو، پہلی صفوں میں ہم جائیں گے۔ یہ جو نئے اسلام لانے والے تھے جن میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرات جو سارا تھا لشکر، انہوں نے کہا ہمیں فرنٹ لائن پہ لڑنے کا موقع دو۔ یہاں سے لشکر چل پڑا۔ اب یہ نہ تیر انداز سے نہ جنگ کا میدان سیکھا ہوا تھا، جذبہ تھا ان کے دل میں، محبت تھی کہ ہم لڑیں گے۔ یہ 2,000 جو ہے آگے آگے تھے، آگے تھا قبیلہ حوازن جس قبیلے کے ساتھ لڑنا تھا۔ قبیلہ حوازن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے بڑے تیر انداز تھے، تیر جس نشانے پہ مارتے تھے کوئی نشانہ ان کا خطا نہیں ہوتا تھا، جو اگلا مخالف پارٹی تھی ان سے جن سے لڑائی تھی۔ اب انہوں نے جس وقت تیر اندازی شروع کی نا تو یہ حضرات اتنا جنگ سے واقف بھی نہیں تھے، ان کو معلومات بھی نہیں تھی اتنی جنگ کی، تو ابتدائی لشکر کے نا پاؤں اکھڑنے شروع ہو گئے۔ پسپائی کی ظاہری طور پر جس وقت صورت نظر آئی، اب یہ حوالہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں، دوسرے مسلک کی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں دوسرا طبقہ، اب تو کچھ ہمارے بھی ان کے ساتھ مل گئے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازیاں کرنے لگ گئے۔ لیکن دوسرا طبقہ جو آپ کو رافضیوں والا، ان کی کتاب ہے تفسیر صافی، یہ صافی کو قرآن کے بعد قرآن کے برابر کا درجہ دیتے ہیں ان کے نزدیک، اور دوسری کتاب ہے تفسیر قمی، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب جنگ کا فرنٹ حصہ جو ہے اس کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، میرے نبی نے ایک دعا کی. دعا کیا کی؟ کہا اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا تعبد فی الارض. مولا اگر میرے غلاموں کا یہ حصہ، یہ گروہ مارا گیا، روئے زمین پہ پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور آگے اللہ کے نبی نے عرض کیا فَإِن شِئْتَ اللہ توبد اللہ توبد. اب اللہ تیری مرضی، اگر تو دنیا پہ اپنی عبادت کرانی ہے تو میرے ان غلاموں کی حفاظت فرما، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر یہ چلے جائے. اس مقام پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے، میرے استاد محترم حضور شیخ الحدیث و تفسیر اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کر کے جو استدلال کیا وہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس گروہ کو، اور جو آگے آگے لڑ رہا تھا، قیامت تک کی عبادت کا دار و مدار سمجھتے ہیں کہ یہ بچ گیا تو قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی، اگر یہ چلے گئے تو عبادت نہیں ہوگی. تو جو حضرات قیامت تک کی عبادت کا دار و مدار ہیں، جن کے سر پر قیامت تک اللہ اللہ ہونی ہے، ان لوگوں میں ایک نام امیر معاویہ کا بھی ہے اور ایک نام حضرت ابو سفیان کا بھی ہے. یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور من اتنا خوش کیا تھا کہ سرکار سمجھتے تھے کہ یہ ہیں تو پھر عبادت ہوگی، اور یہ گروہ چلا گیا تو پھر روئے زمین پر رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا. تو یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. لہذا ہمارا مسئلہ مین یہ ہے کہ جس ہستی کو شرف صحابیت مل گیا، کسی مسلمان کا حق نہیں بنتا کہ ان کی ذات پر انگلی اٹھائے. رہ گئے ان کے آپس کے معاملات، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. بیسیکلی حضرت امیر معاویہ کی ذات کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر مین سبب یہ ہے کہ انہوں نے جی جنگ کی تھی کس سے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لہٰذا ان کی لڑائی ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے، ان کو معاذ اللہ گالی گلوچ کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج اس مقام پر حضرت امیر معاویہ کے لحاظ سے گفتگو کرنے کا میں نے اپنی طرف سے نہیں سوچا. یہ شاہ جی نے جو اولاد علی ہیں انہوں نے حکم صادر فرمایا، سبحان اللہ. تو یہ ان کے کہنے پر، اور یہ بلا وجہ نہیں، یہ سچی بات ہے. جن کی رگوں میں خون علی ہوتا ہے نا، ان کے سینے میں احترام معاویہ بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ. ہاں سچی بات ہے کہ حضرت علی خود ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو، شہزادگان ہو، جتنا دور تک بھی چلے جائے، جب حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی نے احترام کیا، لڑائی ہونا الگ بات ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا، لیکن لڑائی کے باوجود بھی دائرہ احترام حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی نے نہیں چھوڑا. طبرانی شریف مجموع الزوائد کی روایت ہے اور تطہیر الجنان میں بھی موجود ہے. مجموع الزوائد کی جلد 9 صفحہ نمبر 596 پہ سند حسن ہے، یعنی روایت میں کوئی شک و شبہ نہیں، روایت پکی ٹھکی. اب روایت کے لفظ سننا، یہ ہے کہ شاہ جی نے کیوں کہا امیر معاویہ کے موضوع کا، اس پر یہ جملے سننا مولا علی کے کہ جس میں کھرا خون ہونا علی کا، وہ خون ضرور احترام کرتا ہے امیر معاویہ کا. کہ لڑائی ہوئی، لڑائی میں دونوں طرف سے افراد شہید ہوئے. حضرت امیر معاویہ کی طرف میں جو لوگ تھے وہ بھی مارے گئے، کچھ لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف سے بھی مارے گئے. جب لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ ان کے بارے میں فتویٰ دو جو امیر معاویہ کی طرف سے مارے گئے، تو مولا علی نے کیا کہا؟ فرمایا قتلا یا وقتلا معاویہ فی الجنہ. سبحان اللہ. فرمایا جو لوگ میرے لشکر میں مارے گئے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور جو معاویہ کے لشکر میں مارے گئے وہ بھی جنت میں جائیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، معاویہ اور علی. تو یہ ہے بیسیکلی معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کر رہے ہیں. اب دیکھو جنت میں بے ایمان جاتا ہے؟ نہیں.
क्या बात। बुग़्ज़ अली रखने वाला हमारा तो अकीदा है जन्नत में नहीं जाएगा सकता। और जिसको अली जन्नती कहे वाह वाह अब मानना पड़ेगा कि उनके सीने में बुग़्ज़ नहीं था। वाह वाह वाह। फिर लड़ाई हुई क्यों, ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी पूछते हैं मौला अली से। सुभान अल्लाह। और किताब भी हमारी नहीं, किताब भी उनके घर की, जिसके अंदर ये बाकायदा तौर पे हवाला मौजूद है, नाजुल बलागा, जो मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिताबात को जो उस दूसरे तबके ने जमा किया, उस किताब को वो नाम देते हैं नाजुल बलागा का। नाजुल बलागा के अंदर मौला अली खुद फरमाते हैं, फरमाया कान बदु अमरना अनल तकैना वल कौम मिन अहल शाम, फरमाया हमारी बात छिड़ी जहाँ से कि हमारी शाम वालों से लड़ाई हो गई। शाम वाले कौन थे? अमीर मुआविया वाले। और क्या कहते हैं मौला अली, अब ये जुमले सुनना, फरमाया वज़्ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व दावतना फिल इस्लाम वाहिद, फरमाया जारी बात ये है कि हमारा उनका खुदा है, सुभान अल्लाह, हमारा उनका दीन है, और हमारी और उनकी दावत इस्लामी भी एक। ये हजरत अली के जुमले हैं कि जैसे इस्लाम की दावत वो देते हैं, ऐसे इस्लाम की दावत हम भी देते हैं, जैसा उनका दीन वैसा हमारा दीन। अब मर्जी जिसकी, वो अमीर मुआविया को जो कहे, जो उधर कहेंगे वही अली की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि मौला अली कहते हैं कि उनका हमारा दीन एक, हमारा उनका रब एक, हमारा उनका नबी भी एक। लड़ाई क्यों हुई? फरमाया ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाह व तस्दीक बि रसूलिही अलैहिस्सलाम वला यस्तज़ीदूनना, फरमाया हम ये भी नहीं कहते कि हमारा ईमान, नफ्स ईमान, असल ईमान की बात कर रहा हूँ, रुतबे की नहीं, रुतबे में हम अली को आसमान समझते हैं, मुआविया को जमीन समझते हैं, हकीकत बात है। रुतबे के लिहाज से बराबर तो बराबर रहे, या मुआविया को अफजल कहें ये दूर की बात है। हम मौला अली का रुतबा आसमान की तरह, ये मिसाल दे रहा हो, इतना बुलंद मानते हैं, और रुतबा अली के मुकाबले में हजरत मुआविया का रुतबा ऐसे जैसे जमीन है, इस तरह का मानते हैं, रुतबे के एतबार से नहीं। असले ईमान की बात में हजरत अली ने कहा कि ईमान में हम ये नहीं कहते कि हमारा ईमान उनसे ज़्यादा है, हमने अल्लाह को ज़्यादा माना या रसूलुल्लाह को ज़्यादा माना, नहीं, जितना उन्होंने माना इतना हमने माना। और साथ उनकी भी सफाई दी, फरमाया वो भी हमसे अपने ईमान को ज़्यादा नहीं समझते कि हमारा ईमान अली से ज़्यादा है, नहीं, वो समझते हैं कि जैसे मोमिन अली हैं वैसे मोमिन हम हैं, और हम समझते हैं कि जैसे मोमिन हम हैं वैसे मोमिन वो हैं। ये हजरत अली कह रहे हैं। और फरमाया अल अम्रु वाहिद, फरमाया अकीदा साडा एक, अल अम्रु वाहिद, मामला हमारा एक। लेकिन क्या हुआ? फरमाया इल्ला इख्तलफा फीहि मिन दम उस्मान, फरमाया हमारा झगड़ा उनसे हो गया हजरत उस्मान के बारे में। हजरत उस्मान को लोगों ने शहीद किया, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुतालबा था कि किसास लो जो कातिल है। हजरत अली कहते थे कि मेरी हुकूमत अभी अभी स्टार्ट हुई है, मुझे पाँव पक्के करने दो और फिर मैं उनका बंदोबस्त करता हूँ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये समझते थे कि अभी बदला लेना चाहिए। इस वजह से हजरत अली के साथ हजरत अमीर मुआविया की जंग शुरू हुई। एक बात और भी ज़हन में रखना, कुछ लोग कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया हजरत अली को खलीफा बरहक नहीं समझते थे। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस शख्स को बंदा हाकिम ही ना मानता हो, खलीफा बरहक ना मानता हो, केस बंदा उसके पास लेके जाता है या फिर केस बंदा खुद ही हल करता है? फिर तो बंदा खुद ही हल करता है। अगर हजरत अमीर मुआविया मौला मुर्तज़ा शेर खुदा को खलीफा बरहक ना समझते तो कहते कि ठीक है मैं खुद निबड़ लेता हूँ। हजरत अली के दरबार में मुकदमा पेश करने की ज़रूरत ही क्या थी? हजरत अमीर मुआविया का हजरत अली को कहना कि आप बदला लो, ये इस बात की दलील है कि अमीर मुआविया समझते थे कि खलीफा बरहक मौला अली है और उनकी खिलाफत को मानते थे। जो हुकूमत की कुर्सी पे बैठा हो, बंदा ना मानता हो तो बंदा उनको मुकदमे लिखवाता है। भला मुकदमा इस वास्ते लिखवाया मौला अली की बारगाह में कि उनको खलीफा मानते थे। और हजरत अली भी फरमाते हैं कि बस हमारा मामला इस मकाम पर झगड़े का सिर्फ ये हो गया कि वो समझते थे कि हम दुरुस्त हैं, हम समझते थे हम दुरुस्त हैं, बाकी ये कि हम उनको ना मुशरिक कहते हैं, ना ही हम उनको काफिर कहते हैं, ना ही हम उनको इस्लाम से बाहर समझते हैं। हमारा उनका इस सिलसिले में मामला जो है वो एक ही जैसा है। आगे लफ्ज़ जो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जंग के हवाले से हैं वो भी सुन लीजिए, जहाँ पे
सादात के बाबा जान की लड़ाई हुई, वो बाबा जान खुद बताते हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये भी किताब है उनकी कुर्बुल इस्नाद, और लिखने वाला है उनका अबू अब्बास कुम्मी। ये अबू अब्बास कुम्मी को 11वें इमाम जितना दर्जा देते हैं। उनकी किताब कुर्बुल इस्नाद के अंदर ये बात मौजूद है, सफ़ा 45 पे, कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते, लम यकुन यंसिबु अहदम मिन अहलिल हर्ब इला शिर्क वला इला निफाक। और मैं अपने साथ लड़ने वालों को न हज़रत अली मुनाफिक कहते थे, ना उनको मुशरिक कहते थे। दो ही पल्ले है ना, या मुनाफिक या मुशरिक। नहीं कहते थे हज़रत अली अपने साथ लड़ने वालों को, बल्कि क्या समझते थे, फरमाते थे इख्वानुना बगौ अलैना यरौना अन्नहुम अलल हक व नरा अन्नना अलल हक। और मैं हमारे भाई थे, हमारे खिलाफ निकल पड़े, उनको ये समझ में आया कि हम दुरुस्त हैं, हमें ये समझ आया कि हम दुरुस्त हैं। जिसको अली भाई कहे, अली की औलाद भी उनका एहतराम करती है। सच्ची औलाद हो तो जिनको अली भाई कहें, अली का मुहिब भी उनका एहतराम करता है। और ये ज़ाहिरी बात है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगरचे लड़ाई उस गलत फहमी की बुनियाद पर हुई। अच्छा ये बताओ कि लड़ाई हमेशा दुश्मनों के दरमियान में होती है? ये ज़रूरी नहीं, कई दफ़ा दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है, सक्के भाइयों में भी हो जाती है। अब घरों में रहते हैं, हमारे माँ और बाप भी कई दफ़ा आपस में झगड़ पड़ते हैं कि नहीं झगड़ पड़ते। हमेशा लड़ाई में ये नहीं कहा जाएगा कि लड़ने वालों में एक मुसलमान है तो दूसरा काफिर ही होगा या दूसरा बेईमान ही होगा। नहीं, लड़ाई कभी कभी दोनों भाइयों में भी हो जाती है, और कुरान में मौजूद है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की लड़ाई हो गई। लड़ाई की नौबत वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ। लड़ाई हुई इस वजह से कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए तूर पहाड़ पे गए, पीछे अपना नायब मुकर्रर किया कि कौम की रखवाली करनी है। किसको मुकर्रर किया? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कौम की निगरानी कर रहे थे, और मूसा अलैहिस्सलाम जो है तौरात लेने के लिए तूर पे गए। आप हैरान हो रहे होंगे कि किताब लेने के लिए तूर पे क्यों गए। वजह भाइयों ये है कि ये सिर्फ शान है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की, जिनको रब ने पाबंद नहीं किया कि कुरान लेना है तो वहाँ पे आना पड़ेगा, नहीं, बल्कि जिब्रील को पाबंद किया, जहाँ पे मेरा यार हो कुरान लेके तूने वहाँ पे पहुँचना है। वो मक्का में है तुम मक्का में जाओ, वो मदीना में है तुम मदीना में जाओ, वो बदर में है बदर में जाओ, वो ओद में जाओ, घर में बिस्तर पे लेटे हैं तुम उधर जाओ, वो जहाँ है तुम उधर जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम तो रात ले ली वहाँ गए, पीछे कौम ने बछड़े को बनाया खुदा, बछड़ा समझते हो ना, गाय का बच्चा, उसको खुदा बना लिया, पूजा पाठ शुरू कर दी, ज़्यादा कौम उस तरफ चली गई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं इनके साथ लड़ाई करूं तो हो सकता है कुछ बंदे उनके मारे जाएं, कुछ हमारे मारे जाएं, चलो मूसा का इंतज़ार करते हैं, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम आ लें फिर करेंगे बात। मूसा अलैहिस्सलाम आए, आधी से ज़्यादा कौम मुशरिक हो चुकी थी, शिरक कर रही थी, बछड़े को खुदा बनाया हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई से कहा तुमने अच्छी रखवाली की कि ये क्या हुआ? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाबन कहा कि मैंने इस वजह से इनके साथ लड़ाई नहीं की कि मैंने सोचा कि अगर लड़ाई हो गई तो उनके भी बंदे मारे जाएंगे, हमारे भी बंदे मारे जाएंगे। भाई आकर ये ना कहें कि तुमने अच्छी रखवाली की, मैंने आपका इंतज़ार किया है कि आप आ जाओ तो फिर कुछ करते हैं। अब लड़ाई शुरू हो गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की। कुरान कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़ लिया, सर के बालों को पकड़ लिया, सर और दाढ़ी के बाल पकड़ के घसीटना शुरू कर दिया। इस हद तक लड़ाई हो गई। अब ये उलमा मौजूद है, इनसे पूछ के देखिए, शरीयत का फतवा है कि अगर कोई शख्स आलिम दीन की दाढ़ी में हाथ डाले, फतवा है कुफर का सीधा साधा, वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा कि उसने तौहीन की आलिम दीन की। बताओ, आलिम दीन अरबों खरबों नबी की जूती के बराबर भी नहीं हो सकते, तो फिर अल्लाह के नबी हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी में हाथ डाला किसने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। किसी माई के बेटे की जुर्रत है कि फतवा लगाए? वहाँ पे हर मकाम पे फतवे नहीं लगाते होते, जुबानें नहीं खोल देते होते, वो आपस में भाई हैं। हमारा हक है कि हम उनका भी एहतराम करें, हम इनका भी एहतराम करें। मूसा अलैहिस्सलाम भी हमारे वास्ते मोहतरम है, हारून अलैहिस्सलाम भी हमारे वास्ते मोहतरम है।
उनकी लड़ाई को हम लेकर अगर तरफदार बने मूसा अलैहिस्सलाम के और मुखालिफ बने हारून अलैहिस्सलाम के, तो हम अपना ईमान ज़ाया करेंगे। अगर हारून अलैहिस्सलाम के तरफदार बन के मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हुए तो हम अपना ईमान बर्बाद करेंगे। हमारे ईमान का तकाजा है हम उनका भी हया करें, हम इनका भी हया करें। दोनों पार्टियों का हया करना, दोनों भाइयों का हया एहतराम हमारा फर्ज बनता है। बिला तशबीह बिला मिसाल अमीर मुआविया की लड़ाई हुई मौला अली से, और दोनों हजरात क्या कहते हैं, वो हमारे भाई थे। तो दो भाइयों की लड़ाई हुई, तो पिछले किसी की हक नहीं बनता कि वो बक बक करे इनके बारे में, हमारा हक बनता है। हम एहतराम अली भी करते हैं, एहतराम मुआविया भी करते हैं। आपस की वो जाने, उनका मामला है। हमसे रब ये नहीं पूछेगा कि तुम अमीर मुआविया की मुखालिफ क्यों नहीं बने। रब ने ये पूछना है जो मेरे यार के सहाबा थे, तुमने उनका एहतराम किया कि नहीं किया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पहली हदीस भी मैंने यही पढ़ी कि सरकार ने फरमाया अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना। रब ने यही पूछना है असहाबे रसूल का एहतराम। उस एहतराम के पेश नज़र हम हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कतअन बुरा भला नहीं कहेंगे। हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हजरत अली से जो मामला था वो उनका अपना है। उस मामले में हमें दखल अंदाजी करने की शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। दूसरी मिसाल समझ लो, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की से हटकर अपने घरेलू मामले में माँ और बाप की खुदा न खास्ता किसी घर में लड़ाई हो जाए, बाप थप्पड़ मार दे, 1 2 3 ज़्यादा मार दे माँ को, बेटे को बड़ा प्यार हो माँ से, तो बेटा माँ की मोहब्बत में आके बाप का गिरबान पकड़ सकता है? नहीं। तूने मेरी माँ को थप्पड़ मारे, वो माँ है, माँ के कदमों में जन्नत है, ये है वो है, यार 2 थप्पड़ ये बाप को मार दे, मैंने माँ के एहतराम में मारे, लिहाजा अल्लाह मुझे अजर देगा, ऐसे अजर मिलेगा? नहीं। ये तो सजा का मुस्तहिक है, तुझे शर्म करनी चाहिए थी। वो माँ है तो ये तेरा बाप है, ये बाप है तो वो माँ है। बेटे का हक नहीं बनता। माँ और बाप की लड़ाई हो तो बेटा दरमियान में आके बाप की साइड लेकर माँ से लड़े, या माँ की साइड लेकर बाप से लड़े, या बाप की साइड लेकर माँ को बुरा भला कहे, ऐसा हरगिज़ शरीयत इजाज़त नहीं देती। तो यार माँ और बाप की लड़ाई में जब तुम एक के तरफदार बन के नहीं लड़ सकते, तो फिर मौला अली की और सैयदना अमीर मुआविया की लड़ाई में क्यों एक के तरफदार बन के दूसरे को बुरा भला कहते हो। हम ये कहेंगे कि हम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बरहक समझते हैं, बेशक, लेकिन गाली अमीर मुआविया को भी नहीं देते, बुरा भला अमीर मुआविया को भी नहीं कहते। अगर हजरत अली कहते तो अल्लाह की कसम हम भी कहते। अगर हजरत हसन उनको बुरा भला कहते तो रब्बे काबा की कसम हम भी कहते। हम कतल पीछे न हटते, लेकिन हम तो ताबेदार हैं अली के भी और औलादे अली के भी। जिस रास्ते पे वो चले हम उस रास्ते पे चलने वाले हैं। अब सुनिए कि जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम एहतराम में ये इस वास्ते कर रहे हैं, मौला अली के सक्के बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली का विसाल हुआ, 6 महीने खिलाफत की। खिलाफत करने के 6 महीने बाद वही मुआविया जिनकी लड़ाई हुई थी हज़रत अली से, हज़रत इमाम हसन ने अपने बाप का मुसल्ला, मसनद, सजादा नशीनी कह लो, जा नशीनी, गद्दी नशीनी, वो हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। अब मुझे बताओ गद्दियों पर लड़ाइयाँ होती हैं कि नहीं होती? बड़े बड़े पीर लड़ पड़ते हैं, जी फलां पीर साहब का मैं गद्दी नशीन हूँ। ये कितनी बड़ी कमाल की ये ज़र्फ़ है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, ताकि मुसलमान मज़ीद लड़ाई का शिकार ना हो, वो मुसल्ला जो हज़रत अली के विसाल शरीफ के बाद सैयदना इमाम हसन के हिस्से में आया, वो मुसल्ला इमाम हसन ने सपुर्द कर दिया किसके? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया की बैत भी की, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत की, इमाम हुसैन ने भी की। और बाकायदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने इस बात पर बरंगेख्ता किया कि तुम उनके खिलाफ निकलो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा नहीं, हमारा उनका मुआहदा है और हमारे दिलों में उनका हया है, ज़्यादा हम उनके खिलाफ नहीं निकलेंगे। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फिर मसनद खिलाफत लेने के बाद ये नहीं कि उन्होंने औलाद रसूल का एहतराम छोड़ दिया, नहीं, उनके दिलों में भी मोहब्बत थी औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाकायदा नजराने पेश करते, इमाम हसन के नाम भी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम भी,
اور دونوں شہزادے حضرت امیر معاویہ سے نذرانے وصول بھی کرتے۔ آپ مجھے بتاؤ، ظالم حکمران ہو، ناجائز حکومت کی سیٹ پہ بیٹھا ہو، اسے تنخواہ لینی جائے؟ جب تنخواہ لینی، کام کر کے بھی اس کے سپورٹر بننا یہ ٹھیک نہیں، اس سے نذرانے لینے یہ کیسے جائز ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سمجھتے امام حسن برا بھلا، تو امام حسین نے یزید کو برا بھلا سمجھا تو بیعت کی نہیں نہ کی؟ تو امام حسن اگر اس کو برا بھلا سمجھتے تو وہ بھی بیعت نہ کرتے۔ اور ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 20 سال بعد کربلا نہ بنتا۔ اگر امیر معاویہ بھی ناجائز خلیفہ ہوتے تو 20 سال پہلے مدینے میں ہی کربلا بن جاتا۔ اگر حسین وہاں پہ لڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ نہیں لڑ سکتے؟ شیروں کے بیٹے شیر ہوتے ہیں، شیروں کے بیٹے لومڑ نہیں بنتے ہوتے۔ ہمارا عقیدہ ہے شیر خدا کے بیٹے بھی شیر ہیں۔ جیسے حسین وہاں پہ چند بندے لے کے 22,000 کا مقابلہ کر گئے، اگر امام حسین کے ساتھ ایک بھی نہ ہوتا اور معاویہ کو ناجائز سمجھتے تو ضرور لڑتے، لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی، نذرانے ملتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی موجود ہے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نذرانہ آنے میں تاخیر ہو گئی۔ امام حسن سخی تھے، سادات سخی ہوتے ہیں تو سخی تھے، سخاوت کی وجہ سے ادھر ادھر خرچہ کرتے رہے، لوگوں پہ لٹاتے رہے، اس وجہ سے آپ پہ کچھ قرضے چڑھ گئے، پریشان ہو گئے کہ وہاں سے جو نذرانہ آتا تھا وہ نذرانہ نہیں آیا۔ تو دل میں ارادہ کیا کہ میں خط لکھوں امیر معاویہ کو کہ تمہاری طرف سے جو وظیفہ آتا تھا اس دفعہ وہ وظیفہ نہیں پہنچا۔ یہ دل میں سوچا، ارادہ تھا دل میں۔ تو امام حسن جس وقت سوئے آرام کرنے لگے تو خواب میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا حسن کیا سوچا ہے کہ خط لکھو گی نذرانہ مانگنے کے لیے؟ فرمایا نہ بیٹا خط نہیں لکھنا، رہ گئی تیری مشکل۔ فرمایا اس کا حل میں محمد تجھے بتا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتایا؟ فرمایا بیٹا یہ دعا پڑھو۔ ایک دعا سکھائی عربی زبان کی، اللہ مقذف فی قلبی رجا کا وقتا رجائی امن سوا کا، آگے بھی کچھ الفاظ ہیں، یہ الفاظ سکھا کے فرمایا بیٹا یہ دعا پڑھو، تمہارا نذرانہ تمہارے گھر میں پہنچے گا، تمہارا نذرانہ تمہارے گھر میں پہنچے گا۔ امام حسن نے خط نہیں لکھا، دعا پڑھی۔ جب دعا پڑھی ادھر سے حضرت امیر معاویہ کو بھی زیارت ہوئی، یا جیسے بھی انہوں نے نذرانہ پھر بھیجا، روایات میں آتا ہے پہلے سے 4 گنا بڑھا کے بھیجا، اور کہا یہ ہے نذرانہ اور یہ ہے تاخیر کا جرمانہ کہ مجھ سے دیر ہوئی، میں اس کا جو ہے ازالہ کرنے کے لیے اضافی 4 گنا بڑھا کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام حسن کو ملا تو پھر حضور خواب میں آگے فرمایا بیٹا بتاؤ خط لکھنے سے بہتر وظیفہ تھا کہ نہیں تھا؟ خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کے سامنے کوئی یہ نہ کہتا کہ سید مانگتے رہے؟ فرمایا خط نہیں لکھنا تھا بیٹا، کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے استاد صاحب یہاں پہ فرماتے تھے اگر خط لکھنا نامناسب سمجھا مدینے کے تاجدار نے تو خواب میں آ کے منع کیا کہ نہیں کہ بیٹا خط نہیں، اگر نذرانہ لینا بھی نامناسب ہوتا تو حضور فرماتے تو نذرانہ ہی نہیں لینا، تو سرکار منع کرتے۔ اور اس سے بڑی بات اگر امام حسن کا امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرنا غلط ہوتا تو سرکار لازماً رہنمائی فرماتے۔ سرکار نے خط سے منع کیا، نہ نذرانہ لینے سے منع کیا، نہ بیعت کرنے سے منع کیا، تو ثابت ہوا کہ سرکار کی نگاہ میں بھی بیعت کرنا بھی حق تھا اور نذرانہ لینا بھی جائز تھا۔ اس واسطے اور پھر یہ بھی میں ازالہ کرتا چلوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سیدوں کو کیا ضرورت تھی کسی سے نذرانہ لینے کی۔ میں بھی اس بات کا قائل ہوں اور اللہ کے فضل سے سارے اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہوں گے کہ سادات لیتے نہیں، سادات دیتے ہیں۔ یہ سادات کے گھرانے کی لجپالی ہے، ہمارا اس پہ عقیدہ ہے، لیکن سادات نے وہاں سے لیا کیوں؟ وجہ یہ تھی ان کی نگاہیں بھی تو بڑی دور تک جانے والی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ کل کوئی بعد میں آنے والا امیر معاویہ کو بھونکے نہیں، ان کو پتا ہو کہ ان کے نذرانے ہمارے بزرگ بھی لینے رہے، ضرورت نہیں تھی وہ تو زمین پہ پاؤں مارے تو زمین خزانے اگلنے شروع کر دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر وہ چاہیں تو رب جنت سے خزانے بھیج دے
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا اس واسطے سبق دینے کے لیے تاکہ حیا والوں کو حیا تو رہے کم از کم، کوئی بے حیا بنے تو اس کی اپنی غلطی، کوئی حضرت امیر معاویہ کی توہین کرے تو اس کا اپنا جرم، لیکن سادات اکرام نے تو یہ دروازہ شروع سے بند کیا تاکہ کوئی شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی نہ کر سکے۔ آئیے اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ اگر لڑائی کرنے کی وجہ سے، اور یہ بات ذہن نشین کرنا اور دل پہ لکھ کے جانا، امیر معاویہ مجرم ہیں تو شیعہ مسلک کی کتاب ابن انبا ان کا مشہور مورخ ہے، تاریخ لکھنے والا ہے، اس کی کتاب ہے عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس نے لکھا کہ اسی موقع پر جس وقت حضرت امیر معاویہ کی اور مولا علی کی جنگ ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل بن ابی طالب، کیا نام ہے؟ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کے بھائی ہیں۔ انہوں نے اس جنگ کے موقع پر مولا علی کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا۔ بات سمجھ آئی؟ الفاظ ہیں وَفَارَقَ أَخَاهُ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ وَهَرَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ کہ انہوں نے حضرت علی کی سائڈ سے نکل کر حضرت معاویہ کی طرف چلے گئے تھے۔ کون؟ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے۔ وَشَاهِدَ صِفِین مَعَهُ جنگ صفین جو حضرت علی سے جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت عقیل بن ابو طالب یہ حضرت امیر معاویہ کی سائڈ پہ تھے۔ اب بتاؤ اگر معاویہ مجرم ہے تو پھر عقیل بن ابی طالب بھی مجرم ہے۔ ہمارا تو بس نہیں چلتا کہ ہم نہ حضرت عقیل کی بے ادبی کر سکتے ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مولا علی کی بے ادبی کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ یہ ان کے ذات کے معاملے ہیں۔ ہمارا حق ہے دونوں حضرات کی، سب حضرات کی غلامی کرنا، تو ہم اس غلامی کے پیش نظر یہ حق ادا کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ مقصد بھی ہے کہ جس امیر معاویہ نے بھی، اب معاویہ کا کوئی طرفدار اگر اہل بیت کی بے ادبی کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو بیان کرتے رہے اور اہل بیت کی شان کو بیان کرتے رہے۔ شرح ناج البلاغہ میں ایک خط ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت علی کی جانب لکھا گیا، اس کے الفاظ سنو گے تو پتہ چلے گا کہ ان حضرات کا کیسا پیار والا تعلق تھا۔ کہا فَأَمَّا شَرْفُكَ فِي الْإِسْلَامِ وَقَرَابَتُكَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن مَوْضِعِكَ فِي قُرَيْشٍ فَلَسْتُ أَدْفَعُهُ۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا علی تیرا خاندان رسول میں جو مقام ہے نا، اس مقام اور برتری کو معاویہ سر جھکا کے تسلیم کر رہا۔ یہ ہماری کتاب نہیں، یہ ان کی کتاب ہے، شرح ناج البلاغہ ابن ابی سب بحرانی کی لکھی ہوئی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تمہاری نسبت رسول کی وجہ سے جو مقام اور مرتبہ ہے، امیر معاویہ اس کو سر جھکا کے تسلیم کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں علی تیرا مقام بے مثال ہے، تو بڑی شان کا مالک ہے۔ اور پھر اگلا اعتراض جو مین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوتا ہے وہ اس حوالے سے ہے، یہ آخری حوالہ ذہن میں بٹھا لینا کہ حضرت امیر معاویہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بعد خلافت دی کس کو؟ یزید کو، اور پھر یزید نے کچھ غلط کام کیے جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت والے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لینا، بیٹے کا جرم باپ کے سر پہ کبھی مسلط نہیں کیا جا سکتا، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، بیٹے کے جرم کی وجہ سے باپ پر زبان درازی نہیں کی جا سکتی۔ اگر بیٹے کا جرم باپ کے سر پہ پڑتا ہے تو بتاؤ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے آگے بیچ دیا۔ کیا یہ جرم حضرت یعقوب کے سر پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بیٹوں کا معاملہ ان کا اپنا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صف میں تھا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا طوفان آ رہا ہے، میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔
اس کو پتہ نہیں تھا کہ رب کا عذاب جس وقت آتا ہے تو پھر پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں بچاتی، اللہ کے نبیوں کا سنگ بچاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اوپر چڑھ جاؤں گا، لیکن بچ پھر بھی نہ پایا۔ یہ بیٹے کا جرم نوح علیہ السلام کا جرم بنے نہیں، لہذا یزید کا جرم امیر معاویہ کا جرم نہیں بنے گا، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کچھ نہ کہہ کے گئے ہوتے پھر بھی بات تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے خاص طور پر خلافت دینے کے بعد حضرت امام حسین کے حوالے سے اپنے بیٹے کو خبردار کیا، اور وہ الفاظ سنیے۔ یہ ہے تاریخ الفخری، یہ دوسرے طبقے کی کتاب ہے، لکھنے والے کا نام ہے ابن طقطقی، توئے قاف پھر توئے پھر قاف پھر آگے یا ابن طقطقی، اس کی کتاب ہے۔ اس نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ فین خرج الحسین وظفرت بہ فاصفح عنہ، فرمایا بیٹے اگر حسین تیرے خلاف نکلے، اگر حسین تیرے خلاف نکلے وظفرت بہ، اور حسین پر تیرا قابو بن بھی جائے، مطلب زیادہ لوگ تیرے ساتھ ہوں اور تو ان پر کیا ہے اپنا زور بنا بھی لے، کہا فاصفح عنہم، اولاد رسول کو کچھ نہ کہنا، حسین کا حیا کرنا۔ فاصفح عنہم یہ نصیحت ہے حضرت امیر معاویہ کی یزید کے نام۔ اب اس نے نہیں مانی تو اس کا اپنا جرم ہے، امیر معاویہ کا نہیں۔ اور آگے سمجھایا کہ حسین کا حیا کس وجہ سے ہے، کہا فَإِنَّ لَهُ رِحْمًا مَاسَةً وَحَقًّا عَظِيمًا وَقَرَابَةً مِّن مُحَمَّدٍ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہا بیٹے حسین کے حق کو سمجھنا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہا ان کا رحم کا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی عظمت نسبت رسول کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، لہذا حضور کے احترام کے پیش نظر حسین کا بھی احترام کرنا۔ یہ حوالہ اور ایک حوالہ جو ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا، اس کے الفاظ فارسی کے میں وہ آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا اس حوالے سے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جو اس معاملے میں ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اپنے بیٹے کو یہ کہنے لگے کہ امام حسین پس میدانی نسبت و قرابت او را حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بیٹے حسین کو حسین کی ذات سے نہ دیکھنا، نسبت رسول کی نگاہ سے دیکھنا۔ نسبت رسول کی جب بات آ جائے نا امام حسین کے ساتھ تو پھر وہ ساری محبتوں کے رویے جو مدینے کے تاجدار کے تھے، سینے پہ کھلانا، کندھوں پہ اٹھانا، زبانیں چسوانا، یہ سارے سامنے نظر آتے ہیں۔ فرمایا اس کا لحاظ رکھنا بیٹا، اور ساتھ کیا کہا کہ او پارائے تنے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسا، کہا بیٹا حسین کو عام نہ سمجھنا، اس حسین کو اللہ کے نبی کے جسم کا ٹکڑا سمجھنا۔ یہ اللہ کے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا جگر گوشہ، تو حضرت علی حضرت امیر معاویہ نے کہا حسین جگر گوشہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے حیا کرنا۔ اور آگے کیا کہا، از گوشت و خون آ حضرت پر برداشت، کہا بیٹا لوگوں کی غذائیں ہوتی ہیں جن سے پلتے ہیں، حسین جس غذا سے پلا ہے وہ خون رسول ہے۔ حسین کا حیا یہ ہے، عظمت اہل بیت اور ترانہ ہے، یہ قصیدہ اہل بیت ہے جو حضرت امیر معاویہ سمجھا رہے تھے اپنے بیٹے کو، کہا کہ حسین کا حیا رکھنا کہ وہ پروردہ ہے، اس کی رگوں میں خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آگے کیا کہا، فرمایا من میدانم کے البتہ اہل عراق اورا بسوئے خود خواہند بر، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ عراق والے اسے بلائیں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف بلائیں گے، وہ کربلا والوں سے۔ اور آگے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ وہ یاری او نفاہند کر، کہا بلا کر ساتھ نہیں دیں گے حسین کا۔ امیر معاویہ نے کہا اپنے بیٹے کو بلائیں گے لیکن بلا کر ساتھ نہیں دیں، ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب حسین اس مقام پر وعورا تنہا خواہند گزاشت، اور حضرت حسین کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اب کہا کہ بیٹا گر بہو ظفر یابی، اگر تجھے لگے کہ میں ان پہ فتح پاؤں گا تو کیا کہا، فرمایا حرمت حق کے اورا بشناس،
میں تلوار نہیں اٹھانی، لڑائی نہیں کرنی، حسین کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ کہا اگر تجھے لگے بھی صحیح نا کہ میں جیتوں گا، تو کہا مرد مقابلے میں آنا، اہل بیت کے مقابلے میں آنے والا مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ وہ نہیں تھی جیسے امیر معاویہ کے ساتھ تھی، یہ تو تھا کہ حضرت امام حسین کی مخالف پارٹی میں وہ ناجائز انداز میں آنا چاہتا تھا، تو کہا نہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اور آگے کیا کہا کہ وَمَنزِلَتْ وَقَرَابَتِ اورا بے پیغمبر آورد وَبَقَرْدَ ہائے اورا مواخذہ مکن۔ اگر حسین کچھ کر بھی لینا تیرے خلاف، تو کہا تو نے اس کا مواخذہ نہیں کرنا، بدلہ نہیں لینا، حسین کو معاف ہی رکھنا ہے، تیرا حق نہیں بنتا کہ اپنے بدلے لے۔ اور کہا وَرَوَابِتِ کہ من بہو دری مدت محکم کردام قطع مکن۔ کہا جو رشتے میں نے اہل بیت سے جوڑے ہیں نا، امیر معاویہ کہتے ہیں جو میں نے اہل بیت سے رشتے جوڑے ہیں، بیٹا دھیان رکھنا ان رشتوں کو ٹوٹنے نہ دینا، ان رشتوں کو ٹوٹنے نہ دینا۔ اور آگے کہا زنہار بورا مکروہ وآسب مرساں، کہا ہرگز 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 بیٹا حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ باپ اتنی نصیحتیں کر کے جائے، اب بیٹا اگر بعد میں کوئی ایسا کرتوت کرے تو وہ جرم بیٹے کا بنے گا نا، باپ کا تو نہیں نہ بنے گا۔ باپ تو حیا سکھا کے گیا کہ بیٹا آل رسول کا حیا کرنا اور ان کی عزت میں، ان کے احترام میں جو اپنی طرف سے ہے وہ سب کچھ قربان کرنا۔ یہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وصیت۔ اب سارے مضمون کا خلاصہ اور بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی احترام کریں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام کریں۔ ہمارے اس رونے دھونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی ایک طرف ہو کر طرفدار بن کے اپنا ایمان برباد نہ کرے۔ حقیقت بات ہے کہ کوئی عزت صحابہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ انداز اختیار نہ کرے کہ بے ادبی ہو جائے اولاد رسول کی، اور اولاد رسول کے پیار میں اس طرح کا انداز نہ اختیار کرے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے۔ ہمارا دونوں سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے کہ جیسے ان حضرات کی، اور یہ لوگ اعتراض آپ کو سنائیں گے کہ لڑے، ایسا ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، تو ان اعتراضوں کی طرف دھیان نہیں دینا۔ کیوں کہ ہماری سب سے مستند کتاب قرآن مجید ہے، اس کے بارے میں تو شک نہیں نا کسی کو۔ اس میں رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہا کہ میرے نبی کے یار سخت ہیں، لیکن کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، آپس میں ان کا مزاج نرم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ صفین کے موقع پر جس وقت حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی کی لڑائی ہو رہی تھی، روم کے بادشاہ نے لشکر تیار کر لیا کہ میں مسلمانوں کی سرحد پہ حملہ کرتا ہوں، مسلمان آپس میں لڑائیوں میں مصروف ہیں، میرا کیا بگاڑیں گے اور میں مسلمانوں کو ختم کروں گا۔ جب یہ خبر پہنچی، وہ لشکر لے کر باقاعدہ نکل رہا تھا، جب یہ بات پہنچی حضرت امیر معاویہ تک، جو خط لکھا البدایہ و نہایہ میں موجود ہے، حضرت امیر معاویہ نے بڑا جرت مندانہ جواب دیا روم کے بادشاہ کو، خط لکھ کر روم کے بادشاہ کو تنبیہ کی، فرمایا اوے روم کے کتے، ہماری لڑائیوں کی وجہ سے مت اسلام کی سرحد پہ حملہ کرنا۔ سن، اگر تو نے اسلام کی سرحد پہ حملہ کیا تو جو لشکر علی کا دفاع کے لیے نکلے گا، معاویہ اس کا سپاہی بن کے نکلے گا۔ ہمارا معاملہ آپس کا ہے، رہ گیا تیرا معاملہ تو تیرے خلاف ہم ایک ہے، ہم علی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور مت سمجھنا کہ علی اکیلا ہے۔ اگر تو نے حملہ کیا اور علی نکلے تو میں علی کا سپاہی بن کر علی کے ساتھ مل کر تیرے خلاف جنگ کروں گا۔ امیر معاویہ کے اس خط میں اتنا زور تھا کہ روم کی بادشاہ کو فوجیں واپس بلانا پڑی، اور اس نے حملے کا جو سوچا تھا وہ سوچ اس نے ختم کر دی۔ یارو، جن کی آپس میں اس طرح کی محبتیں ہیں، ہمیں خواہ مخواہ ان کے معاملات میں الجھ کر اپنے دین و ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت کا سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا، اپنے معاملات کی طرف دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہم دونوں ہستیوں کا احترام کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مت جانا ان کے قریب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو اذا رأیتم الذین یسبون صحابی،
जिस वक्त तुम देखो कि लोग मेरे सहाबा को बकबक करते हैं, फरमाया फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, ये कहो बदबख्तो तुम्हारे शर पर मेरे रब की लानत हो। हम तुम्हारे करीब नहीं जाते, हम तो किसी को गाली नहीं देते, ना मुआविया को ना मौला अली को देते नहीं, बल्कि सोचते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हजरात ने बिलखुसूस फिर हमारी निस्बत है आस्ताने आलिया सियाल शरीफ से, और हमारे शेख कामिल हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का भी सबक ये है कि जिसकी निस्बत हो जाए ना दरबार रसूल से, वो मदीना मुस्तफ़ा का कुत्ता भी क्यों ना हो तो वो उसका भी एहतराम करते हैं। तो फिर उनकी निस्बत के तहत भी ये पैगाम है कि जिसका सहाबी रसूल होने वाला फिर शर्फ हो, फिर वो कातिब वाही भी हो। मैंने वो मनाकिब वाली रवायतें जानबूझ के नहीं सुनाई ताकि एतराज़ात वाले मामलात को साफ किया जाए। मनाकिब हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हादी भी कहा मीर मुआविया को, मादी भी कहा, रहमत की भी दुआएं दी, वाही की किताबत भी करवाते रहे जो कुरान उतरता था वो हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस हवाले से फ़कत अर्ज़ करने का मकसद ये था कि ताकि कोई शख्स तरफदारी के मामले में अपने दीन और ईमान को ज़ाया न करे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला कायनात हम सब को अपने महबूब का सदका अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।